پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. ہم پروگرام کے اس حصے میں ہمارے ساتھ شامل ہو رہے ہیں پاکستان کے سابق وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل صاحب. مفتاح صاحب آپ کا بہت شکریہ. ٹرمپ کے ٹیرفز کے بعد پوری دنیا کی سٹاک مارکیٹس میں بھونچال تو نظر آ رہا ہے. پاکستان کو کیا کرنا چاہیے؟ بہت سے لوگوں کا خیال یہ ہے کہ جو انٹرنیشنل آئل پرائسز گریں گی اس کا پاکستان کو فائدہ ہو جائے گا، لیکن برآمدات کے اوپر اگر دباؤ آتا ہے تو اس کا نقصان بھی ہوگا. کیا اسٹریٹجی بنائی جائے، کیا حکمت عملی اپنائی جائے؟ ندیم بھائی دیکھیں، جو حکمت عملی بنگلہ دیش نے مثال کے طور پر اپنائی ہے یا ویتنام میں اپنائی ہے، اور ویتنام کے لیڈر نے تو پہلے دن ٹرمپ سے بات بھی کر لی. بنگلہ دیش کے جو چیف ایڈوائزر ہیں محمد یونس، انہوں نے خط بھی لکھ دیا ہے اور ایک میٹنگ بھی مانگ لی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم آپ کے اوپر سے ٹیرف کم کر دیں گے جو چیز امریکہ بھیجتی ہے بنگلہ دیش، اور ہم دیگر چیزیں خرید لیں گے آپ سے، تو ہم ڈیفیسٹ کم کر دیں گے. ہمارا بھی امریکہ کے اوپر کوئی 5 بلین کا ایکسپورٹ ہے، ہمارا کوئی بہت زیادہ ایکسپورٹ نہیں ہے، اور امپورٹ ہمارا بہرحال وہاں پہ صرف 1.2 یا 1.7 یا 2 بلین ڈالر کا ہے. تو 3 بلین کا ڈیفیسٹ ہے. ہم سب سے پہلے تو امریکہ کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم گندم آپ سے لے لیں گے یا کپاس آپ سے لے لیں گے. ہم ویسے ہی کپاس لیتے ہیں برازیل سے، سینٹرل ایشیا سے، کہیں اور سے لیتے ہیں، ان سے کپاس لے لیں گے. کیونکہ حکومت کی پالیسیز نے گندم کی بھی پیداوار اس سال کم کی ہے، تو ہم کو گندم بھی شاید امپورٹ کرنی پڑے گی. تو گندم بھی ہم کہہ سکتے ہیں امریکہ سے کہ ہم آپ سے گندم بھی خرید لیں گے. اس سے کوئی اور ناراض نہیں ہوگا. ہم رشیا سے گندم لیتے ہیں یا یوکرین سے، ہم امریکہ سے لے لیں گے گندم. تھوڑی سی مہنگی ہو جائے گی، ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ سویا بین ہے یا دیگر چیزیں لے سکتے ہیں. اگر بہت مشکل ہوئی تو ہم کروڈ آئل بھی ان سے لے سکتے ہیں جو ہم کویت یا سعودی عرب وغیرہ سے لیتے ہیں، لیکن وہاں تک بات نہیں جائے گی. دوسرا یہ کہ ان کی جو چیزیں ہیں جو یہ ہم کو بھیجتے ہیں، اگر وہ کہتے ہیں کہ اس پہ ٹیرف کم کر دو تو ہم کم کر دیں گے. امریکہ سے کوئی بہت زیادہ چیزیں پاکستان آ نہیں سکتی کیونکہ ان کی مصنوعات مہنگی ہیں، اور ویسے بھی وہ سروس ٹائپ کی اکانومی ہے، مینوفیکچرنگ اکانومی نہیں ہے. بہرحال یعنی کہ کچھ چیزوں پہ ہم کم کر دیں گے. اس میں ہم کو بہت زیادہ احتیاط برتنا ہوگا کہ ہم وہ چیزوں پہ ڈیوٹیاں کم کر دیں امریکہ کی، تو اس سے یورپ اور چائنا برا نہ مان لیں کہ یار تم امریکہ نے تم کو تھریٹ کیا ہے تو تم ان کی ڈیوٹیاں کم کر رہے ہو، ہم کیونکہ اچھی طرح تم سے بات کر رہے ہیں تو ہم پہ ڈیوٹیاں کم نہیں کر رہے. تو وہ ذرا سا ایک سنبھال کے دیکھنا پڑے گا، اور بہتر یہ ہے کہ جن چیزوں پہ ڈیوٹیاں کم کر رہے ہیں وہ تمام ممالک کے لیے کم کر لیں. اور تیسری چیز ہے کہ دیکھیں، پاکستان کا جو 2-3 بلین کا امریکہ سے سرپلس ہے، وہ امریکہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. امریکہ کے لیے کوئی فرق نہیں ہے اس پیسے کا. لیکن سیاسی طور پر ٹرمپ صاحب جو ہے ان کو جیت ہم دے سکتے ہیں، اور ان کو ایک آدھ ایسے قیدی چاہیے جو پاکستان میں کافی عرصے سے قید میں ہیں، اور مجھے پتا ہے کہ وہ بہت عرصے سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں، اپنی پہلی ٹرم سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ اس کو واپس بھیج دو. اور ہمارے میرے ساتھ ایک وقت تو ایک کنسنسس تھا ہماری تمام ریاسی اداروں میں اور سیاسی لیڈران میں کہ اس کو واپس بھیج دو امریکہ. تو شاید اگر اس کو بھیج دیں اور وہ اس سے ٹرمپ کو ایک سائیکولوجیکل ون بھی مل جاتی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. آپ شکیل افریدی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، لیکن وہ پاکستان میں جاسوسی میں ملوث تھا. اگر اس کی بات کریں تو پھر آپ کو اس سے پہلے ڈاکٹر عافیہ صدیقی کا تذکرہ کرنا پڑے گا. بالکل آپ کی بات درست ہے کہ ایک زمانے میں پاکستان کی حکومت کا موقف یہی تھا. جب میں وزیر خزانہ تھا اور شاید عباسی صاحب وزیر اعظم تھے، تو جب وہ ایک مرتبہ مائک پینس سے ملنے گئے تھے تو مائک پینس نے یہ مطالبہ کیا تھا، اور پھر ہم نے نیشنل سیکیورٹی کونسل میں یہ بات چیت وغیرہ بھی کی تھی. تو یہ بات ضرور نکلی تھی کہ پھر ہم عافیہ کی بھی بات کریں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ عافیہ کو بھی ہم لا سکتے ہیں ہیومینیٹیرین گراؤنڈ پہ، کیونکہ بہت عرصے سے بیچاری وہاں پہ ہے، اور ایک 110 پاؤنڈ کی خاتون کے اوپر آپ نے کیس کیا ہے کہ مرین سے رائفل لوٹ کے اس کو گولی چلا رہی ہے. عجیب سی بات ہے. لیکن مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت اگر آپ کو پاکستان کا ایکسپورٹ بچانا ہے، پاکستان کی نوکریاں بچانی ہے، پاکستان میں روزگار بچانا ہے، تو پہلا قدم اگر ہم لے لیں تو اس میں کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہوگی. ہم دیکھیں، چین نے مثال کے طور پر امریکہ کے سامنے ٹیرف کے سامنے ٹیرف لگایا ہے، لیکن چین اس لیے لگا سکتا ہے کہ اس کی معیشت جو ہے وہ بہت اسٹرانگ ہے. ہماری معیشت تو اتنی ویک ہے کہ ہم اسرائیل فلسطین کے اندر بھی کچھ زیادہ بات نہیں کر سکے فلسطینیوں کے لیے. ہم IMF کے قرضوں پہ چلتے ہیں، ورلڈ بینک کے قرضے ہم کو چاہیے ہوتے ہیں، ہم کو ہم چین سے بھی قرضے لینے پڑتے ہیں، یورپین یونین سے بھی اچھی دوستی رکھنی پڑتی ہے. تو جب آپ اتنی قسم کی غربت میں ہوتے ہیں تو آپ اپنی تقریباً جو آپ کی جو ساورنٹی ہوتی ہے وہ تھوڑی سی کمپرومائزڈ ہوتی ہے. یہ سچی بات میں آپ کو کہہ رہا ہوں، یہ بات کڑوی بھی ہے تو سچی تو ہے ہی. تو اگر ہم شکیل آفریدی کو شاید پہلے بھیج دیتے ہیں، اللہ کرے ضرورت نہ پڑے وہاں پہ، لیکن اگر ضرورت پڑتی ہے تو آپ شکیل آفریدی کو ادھر بھیج دیں، ہم عافیہ حبیبی کو انشاءاللہ پھر لے آئیں گے. لیکن اگر ہم پہلا سیاسی طور پر ڈاکٹر عافیہ کے بغیر آپ یہ کام نہیں کر سکتے، آپ کو ریئلسٹک ہونا پڑے گا. آپ یہ کام تبھی کر سکتے ہیں کہ اگر آپ ڈاکٹر عافیہ کی رہائی ادھر سے لے رہے ہوں، پھر آپ سیاسی طور پر لوگوں کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے مدد کی ڈاکٹر عافیہ کی. آپ بات شروع کریں نا، آپ یہ بھی بات کر دیں.
آپ یہ بھی بات کر دیں نا، یہ بات بھی کر لیں، اس کی بھی اچھا، بیچاری خاتون کی بھی رہائی ہو جائے گی ڈاکٹر آسیہ کی، اور یہ بھی ہو جائے گا کام۔ بالکل صحیح ہے ڈاکٹر عافیہ کی اللہ کرے ہو جائے رہائی۔